بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 1000 لوگوں کی دعوت۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ حیرت انگیز واقعہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کریم کا مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم، جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ مرید چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے گھر پر آئے اور صرف ایک بار روزہ افطار کر لے۔ جو کچھ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرے، آپ اس میں سے بے شک کچھ نوالے کھائے، لیکن اس کو عزت دے دے۔ اس کے گھر آ کر اس نے ہمت جمع کی اور اس خادم نے حاضر بارگاہ میں عرض کیا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میری تمنا ہے کہ آج آپ میرے غریب خانے میں روزہ افطار کریں۔ کوئی دوسرے عالم یا عابد یا بڑی ہستی ہوتے تو یہ غلام کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بالفرض اپنے چھوٹے منہ سے دعوت دے بھی دیتا تو اس کو اس عالیشان محل سے باہر نکال دیا جاتا کہ بادشاہ کے محل اور کہاں غریب کے گھر کھانے کی دعوت۔ اور یہ میرے پیر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو نہایت جھکاؤ رکھنے والے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری شان و شوکت اور اتنے زیادہ علم کے باوجود کمزور اور ضعیفوں میں بیٹھتے تھے۔ اس آدمی کی بات کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ آپ تو فقیروں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ آپ سرکشوں، ظالموں، مالداروں، جھوٹے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر و وزیر کے گھر نہیں جاتے۔ اسی لیے ایک مرید کی اتنی محبت سے دی گئی دعوت کو آپ منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر پر آ جاتے ہیں۔ اس کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا اور آپ نے مسکرا کر کہا، ضرور تمہارے گھر افطار کی دعوت میں ہم آئیں گے۔ اس کا دل نہ ٹوٹا اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا، اور اہل خانہ کو اس نے یہ خوشخبری سنا دی، پورے گھر کو خوشبو سے نہلا دو، ایسی عمدہ دعوت کا احترام کرو کہ آج تک کسی نے ایسی دعوت کا اہتمام نہ کیا ہو، اور یہاں پر رہنے والے خوش ہو جاؤ کہ آج سردار اولیاء میرے گھر آ رہے ہیں۔ میرے گھر کی تو شان بڑھ رہی ہے، اور تم سب گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ یہاں پر وہ مرید چہک رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور یہاں پر حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس ایک خادم آیا۔ اس نے خبر دی کہ حضور، ایک اور مرید آپ کے پاس آیا ہے اور وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، آنے دو، اس کو بھی آنے دو۔ نہایتی پیار سے آپ نے اس خادم سے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے بہت ہی مؤدبانہ عرضی دی، یعنی ہاتھ جوڑ کر نہایتی ادب سے سر جھکا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور، یہ میری بڑی دلی تمنا ہے کہ آج آپ میرے یہاں افطار فرمائے۔ یہ میرے گھر کی شان و شوکت بڑھانے والی بات ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ پہلا دعوت بھی قبول کر لی، جو کہ کچھ ہی دیر پہلے ہی قبول کی تھی، اب دوسری دعوت بھی دی جا رہی تھی، آپ اس کو بھی منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب اتفاق کہ اس دوسرے مرید کے جاتے ہی تیسرے خادم نے بھی آ کر بڑی آرزو کے ساتھ آپ کے سامنے یہی مدعا پیش کیا۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے ایک دعوت لے چکا ہوں، بلکہ آپ نے بہت ہی پیار سے ان سب کو کہا کہ ہاں، میں دعوت میں آؤں گا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک 70 مرید آئے۔ سب نے یہی عرض کی کہ حضور اعلیٰ، ہمارے یہاں غریب خانے کی شان کو بڑھا دیجئے، اور آج ہمارے گھر پر آپ افطار کی دعوت کو قبول فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہر ایک کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا اور سب سے وعدہ فرماتے گئے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دعوت دوسرے دن یا تیسرے دن نہیں تھی،
بلکہ اسی دن تھی اور وہی وقت ہر ایک کے پاس آپ کو جانا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاندار جبہ مبارک پہنا، اپنی لاٹھی یعنی عصا مبارک لی، آپ نے اپنے نالائن مبارک جوتے لیے اور پورے زاہ و جلال سے شان ولایت سے چلتے ہوئے ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے۔ اب جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر موجود تھے۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان پر کھانے لگا دیے تھے۔ بہترین قسم کے کھانے چنے گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کھانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پہلے مرید کے گھر میں جب آپ آئے تو اس کے گھر والے بھی اتنے خوش تھے کہ سب پیار سے بس آپ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے اور آپ کے آگے عزت اور احترام سے کھانے رکھ رہے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کی، روزے کی سنت کو آپ نے ادا کیا اور ان سب کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اس وقت فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ جس مرید نے آپ کو پہلی دعوت دی تھی ان سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ پورے بغداد شریف میں اس بات کو مشہور کر دے۔ اس نے رات کس طرح بتائی وہ ہی جانتا تھا۔ پھر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا۔ وہاں پر اس کے لب بےتاب تھے کہ کس طرح یہ بات وہ لوگوں کو بتائے۔ وہ صبح صبح زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی لوگوں سے بانٹنا چاہتا تھا کہ جو ہستی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتی وہ کیسے مجھے منع نہ کر سکے۔ اس نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پورے فخر اور زور سے یہ بات دوسرے ساتھیوں سے بھی کی کہ میرے پاس کل حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روزہ افطار کرنے آئے۔ کل تو حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب خانے پر روزہ افطار کی۔ اب یہ بات جب اس پہلے مرید نے کہی تو دوسرے مرید نے کہا، یہ کیا بات کرتے ہو؟ کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے کہا، جھوٹ کیوں بولوں گا معاذ اللہ۔ جب یہ بات اس نے لوگوں سے کہی تو ان میں سے دوسرا مرید بولا، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے مرید نے کہا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ ارے بھائی، ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو رات سے ہی بے چین ہو رہا تھا تم سب کو یہ خبر دینے کے لیے، پر میں نے کہا کہ صبح تم سب کو یہ بات بتاؤں گا۔ دوسرے مرید نے کہا، اگر تمہارے پاس کل رات حضور رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو کل میرے پاس کون آیا تھا؟ تم غلط بیان کر رہے ہو، کل تو حضور میرے گھر تشریف لائے تھے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو پہلے کو بھی غصہ آ گیا، وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب دوسرے نے بھی یہ بات کہی تو تیسرا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ چونک پڑا۔ اس نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو میرے پاس کل رات موجود تھے، انہوں نے تو ہمارے پاس نماز مغرب بھی ادا کی اور ہمیں نصیحت بھی کی اور ہمارے پاس بہت ہی دیر تک بیٹھے رہے۔ اب ہوتے ہوتے پورے بغداد میں جتنے آپ کے مرید تھے، جو 70 مرید تھے، ان سب لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے گھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دعوت پر آئے، آپ ایک ہے، اور اس طرح 70 مقام پر ایک ہی وقت پر موجود ہونا۔ وہ حیران کہ ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار بھی کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو بہت بہترین دعا بھی کی تھی، ان کا واضح بیان بھی ہم نے سنا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم لوگ کچھ بات اپنی طرف سے کر رہے ہو۔ یہ خبر پورے بغداد میں تو پھیل ہی چکی تھی۔ اب یہ خبر پہنچی مدرسے میں تو وہاں پر موجود خادموں نے کہا، ہم یہ کیسی عجیب بات سن رہے ہیں، کل تو حضور والا مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مدرسے سے باہر قدم رکھا ہی نہیں، بلکہ یہیں افطار کیا۔ ہم سب نے خود مل کر آپ کے ساتھ افطار کیا، مغرب کی نماز بھی آپ نے یہیں پر پڑھی، اور یہ جو دعائیں یہ بتا رہے ہیں، یہی دعائیں آپ نے یہاں پر مانگی، یہی واعظ و نصیحت آپ نے مدرسے میں بھی کی، اور لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ اب جب مدرسے والوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تو سب نے کہا، ہم تو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں
یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہوگا، یہ راز ہم سے کھلے گا نہیں۔ ہم چلتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ ہی ہمیں اس بات کو صحیح بتائیں گے اور وہ ہی صحیح فیصلہ کریں گے کہ کس مرید کے پاس کل وہ رات کھانے کی دعوت میں تھے، کس مرید کو آپ نے یہ عزت اور شان بخشی، اور کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مدرسے والوں سے پوچھا گیا کہ ہم صاحب بغداد سے مل سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو صبح سے یہاں پر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ تو سب کہنے لگے چلو ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں عبادت کر رہے ہوں گے، اب تو ہم جان کر رہیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے۔ سب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ہوئے پورے بغداد میں پھرتے رہے، تو ایک مقام پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو نظر آ گئے۔ وہ ایک بہت ہرا بھرا اور بہت ہی خوبصورت سا گھنا پیڑ تھا، اس کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب تمام مرید ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، محبت اپنے چہروں پر سجا کر نہایت میٹھے لہجے میں تمام مریدین آپ کے پاس آئے اور ایک ایک نے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ حضور والا گستاخی معاف، ہم آپ سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کل رات کو آپ ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا، آپ نے وعدوں کو پورا بھی کیا تھا۔ کل رات آپ دعوت افطار پر موجود تھے، آپ نے اس مرید کی دعوت میں شریک ہو کر اس کو عزت بھی بخشی، لیکن یہاں پر ایک ہی مرید یہ نہیں کہہ رہا بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں ان کے گھر میں موجود تھے، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی بات ختم ہونے کے بعد مسکرا کر ان سب کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سب پر نازل ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کرم اس کی مہربانی ہے، اس بات کا جواب تم سب کو مل جائے گا، تم سب کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، بس تھوڑا تحمل کا مظاہرہ ظاہر کرو اور آپس میں بحث نہ کرو، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرید آپس میں لڑے یا ایسی باتیں کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ آپ سب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تحفے دیے ہیں، اور آپ نے فرمایا اوپر دیکھو۔ اوپر دیکھا تو وہاں پر درخت کے پتے تھے، اوپر دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ حکم کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مرید اوپر دیکھنے لگے، تو وہ منظر دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے اور منہ کھولے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ درخت کے جو ہرے بھرے پتے تھے وہ سب ایسا لگا کہ کانچ کے بن گئے، یعنی آئینہ بن گیا کہ ہر پتے پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پھر غوث پاک سے سب نے معذرہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اے میرے مریدو، اے میرے شاگردو، اس میں تعجب اور حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت پر بہت سی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ مثال یہ درخت کے پتے ہیں جو اس وقت موجود ہے، ان سب میں ایک ساتھ ہماری شکل نظر آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ہم تمہارے پاس کل رات موجود تھے، میں تم سب کے ایک ساتھ بلانے پر کسی کو منع نہیں کر سکا، اور سب کا دل رکھنے کے لیے میں اللہ پاک کی شان سے ایک ہی وقت میں تم سب کے پاس موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جب ہمارے بہت سارے چاہنے والے مرید ایک ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ہم ایک ہی وقت میں سب کے پاس موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ مشرق کی طرف ہو، چاہے وہ مغرب کی طرف ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہے، اور تم سب کی دعوت کو اسی لیے قبول کیا گیا کیونکہ تم سب اللہ کے نیک بندے ہو، اور تم سب بھی ہمارے مرید ہو کر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔